सच्ची तौबा से मुराद क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी से गुनाह हो, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, पूरी की पूरी इंसानियत खताकार है, लेकिन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा वो है जो गलती करके तौबा कर ले। तौबा वो भी तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा। तरीका क्या है? मैं इख्तिसार के साथ 3 पहलू पेश कर देता हूं। पहला तरीका, अच्छे तरीके से वुजू किया जाए, खूबसूरत अंदाज से वुजू करे। अगर आप पाक हैं, नहीं तो अच्छे तरीके से शावर ले, वुजू करे, 2 रक्ते पढ़े। युक़बिलु बिवजहिही व क़ल्बी, क़ल्ब व क़ालिब को अपने रब की तरफ लगा के 2 रक्ते पढ़े, और फिर 7 शर्तें सामने रख के तीसरा काम हाथ उठा ले। वो 7 शर्तें कौन सी हैं? अल्लाह की रजा के लिए तौबा करें। यहां रुकिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम मसा औकात तौबा इसलिए करते हैं कि मुसीबत आ गई है। हम मसा औकात हाथ लोगों के सामने इसलिए उठा रहे होते हैं, और कुछ लोग रो भी रहे होते हैं कि लोग देखें बड़ा मुत्तकी है। जब तक अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनूदी मकसूद नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। इन्ना अल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तग़िय बिही वजहुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ वही अमल शर्फ कबूलियत से नवाजते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया। अल्लाह की रजा के लिए तौबा करें। दूसरी बात, अल-इक़लाअु अनिज़्ज़ंब, जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए। अगर तौबा भी हो, गुनाह फिर भी जारी रहे, ये तौबा नहीं होती। एक शख्स ने तौबा की है, मैंने झूठ नहीं बोलना, झूठ जारी है, तौबा नहीं है। इसलिए फुदैल इब्न इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, अल-इस्तिग़फ़ार बिला इक़लाअन अनिज़्ज़ंबि तौबतुल कज़्ज़ाबीन। जो लोग गुनाह को तर्क नहीं करते और तौबा तौबा उनकी जुबान पे होती है, ये झूठे लोगों की तौबा है। मुबारक चेहरों, रोशन ज़मीरों, ये नुक्ता बड़ा मुहिम है। एक शख्स रमजान की रौनकें अपने दामन में जमा करना चाहता है, उसे तौबा करनी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, न दुनिया को, न अपने रब को, न मुसलमानों को। मैं आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। जब तक वो गुनाह छोड़ता नहीं, तौबा कबूल नहीं होती। एक मेरा प्यारा भाई भूल के इन मुबारक बालों को उतार चुका है चेहरे से, भूल गया। वो 2 घंटे बैठ के भी हाथ उठाए रखे कि मेरे गुनाह अल्लाह माफ कर दे, और हर रोज उठ के इन मुबारक बालों को काट के उस नाली में जहां बौलो बराज जाता वहां फेंक के, उसकी क्या तौबा है? अल-इस्तिग़फ़ार बिला इक़लाअन अनिज़्ज़ंब तौबतुल कज़्ज़ाबीन। ये झूठे लोगों की तौबा है फुदैल इब्न इयाद के कौल के मुताबिक। और इसलिए सलफ कहा करते थे, इस्तिग़फ़ारुना यहताजु इला इस्तिग़फ़ार अल्लज़ी युसादिफुल क़ल्ब। हमारा अस्तग़फिरुल्लाह भी किसी अस्तग़फिरुल्लाह का मुहताज है। कैसे अस्तग़फिरुल्लाह का मुहताज है? जो जुबान से निकले और उसका असर दिल तक पहुंचे। मैंने तौबा कर ली है, अब ये गुनाह नहीं होगा। तीसरी निशानी, अल-इअ्तिराफ। जब तक वो अल्लाह के सामने इकरार नहीं करता, इअ्तिराफ नहीं करता, मेरे मालिक मेरी कोताही है, मेरी कमी है, मैं भूल गया। इन्नल अब्द इज़ा अतरफ़ सुम्मा ताब ताब अल्लाहु अलैहि। बंदा जब अल्लाह के सामने एतराफ और इकरार कर लेता है, अल्लाह इस पे उसे माफ कर देते हैं। ढटाई इख्तियार करने वाला मुजाहिर जो होता है, गुनाह भी करे और उस पे आर्ग्यू भी करे और लोगों के सामने फख्र भी करे, इसकी माफी नहीं होती। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु उम्मती मुआफा इल्ला अल मुजाहिरीन। हर शख्स को अल्लाह माफ कर देंगे, मुजाहिर को माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल मुजाहिर क्या है? क़ाला इन्न मिनल जिहार। मुजाहिर ये है कि रात की तारीकी में उसने गुनाह किया, वक़द बात यस्तुरुहु रब्बुहु
ثم يصبح يكشف ستر اللہ، گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن مجاہد صبح اٹھتا ہے جو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں، خود بول کے کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، ایسے بندے کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے تیسری بات اعتراف اللہ کے سامنے کرے. چوتھی بات الندم، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، شرمندگی کا احساس اس کے اندر آئے. اے اللہ میں نادم ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. صحیح بخاری کی یہ روایت زندہ دل لگا کو پڑھ لے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. نبوت کی زبان بول رہی ہے اس ہستی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول غیب تو نہیں جانتے تھے. کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی کوئی ہوگی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ارفع اور اسما ہستی ہے، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے؟ دنیا کے اندر بھی یہ وہ وقت تھا اوس اور خزرج کے سرداروں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، تہمت لگائی ہے میری پاک دامن بیوی پر. مسئلہ حل نہیں ہوا، واپس میں مڈبھیڑ ہونے لگے. آپ نے اپنے سیکرٹری اسامہ سے بھی پوچھا، مسئلہ حل نہیں ہوا. علی المرتضی سے مشورہ کیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ نے حتیٰ کہ لونڈی سے پوچھا، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. لونڈی نے اتنا ہی کہا تھا عمر چھوٹی ہے، بہت پاکیزہ عورت ہے، بس اوقات نیند آ جاتی ہے تو آٹا بکری کھا جاتی ہے، لیکن میں نے آج تک اس ہستی پہ کوئی عیب نہیں دیکھا. جب ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کے رکوع نازل کیا اور فیصلہ ہو گیا جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک عائشہ کی طہارت کی تلاوت کا قاری اور حافظ نہیں کرے گا وہ قاری اور حافظ کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا توبہ شرمندگی کا نام ہے. شرمندہ ہو کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. نادم ہو، پریشان ہو میں کیا کر بیٹھا. اور یاد رکھنا ہر انسان سے غلطی کی گنجائش ممکن ہے، ہر انسان سے ہو سکتی، کوئی غلطی سے مبرہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غلطی سے مبرہ بنایا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم. جو انسان یہ کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہتا ہے میں انسان نہیں ہوں. کفى المرء نبلا ان تعد معایبہ. ہاں کچھ لوگوں کی غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے نبیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ جن کی غلطیاں گنی جاتی ہیں. اس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ ہیں دو چار غلطیاں، باقی ساری کی ساری اچھائیاں ہی ہیں اس کے اندر. پانچویں بات توبہ کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا ساری رات سجدے میں رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. راز کیا ہے؟ ان اللہ احتجب التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. احتجب التوبہ، اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں توبہ کی قبولیت ممکن نہیں. چھٹی شرط عزم یہ کرے کہ میں نے دوبارہ گناہ یہ نہیں کرنا. عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس وقت تک اس کی توبہ نصوحہ نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فحاشی کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم کر بیٹھا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد ان کے اندر آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، پھر بار بار گناہ نہیں کرتے، بلکہ اقرار کرتے ہیں اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اللہ دوبارہ نہیں ہوگا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ ساتویں شرط، سچی توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے ہوتی ہے۔ ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وفي روایت اخرى ما لم يغرغل، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک موت کی سختیاں شروع نہ ہو جائیں۔ عاین الملک، فرشتہ جب نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ إِنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابًا عَرْضُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْهِ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی دہلیز، اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ بند نہیں ہوگا اس دن تک جس دن قیامت آئے گی، اس سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے۔ وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ صحت و عافیت اور موت کی سختیوں سے پہلے توبہ نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء نے 8ویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے، جب تک وہ برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، برے معاشرے کو نہیں چھوڑتا اور برے ماحول کو نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور استدلال ان کا اس روایت سے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، پادری کے پاس گیا، حل لی من توبہ، میری توبہ ہے، اس نے کہا کوئی توبہ نہیں، اتنے ظالم توبہ کی بات کرتے ہو۔ پھر وہ کسی علم والے کے پاس گیا، اس نے اس پادری کو بھی مار کے 100 پورا کر دیا، اس سے پوچھا حل لی من توبہ، میری توبہ ہے، اس نے کہا ہاں اللہ تیری توبہ قبول کریں گے، لیکن شرط یہ ہے ائتی قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو جہاں دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ رمضان سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے دل اور دماغ سے یہ گناہوں کے بوجھ نہیں اتریں گے، آپ کی یہ جسم کی گاڑی صحیح سفر نہیں کرے گی۔ توبہ کیجئے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، پھر ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہہ دیتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھ رہے ہو میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے۔ فرشتوں سے کلام، پھر اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے مایوس نہیں ہونا، تو نے جو بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تو کیوں سمجھائی؟ تاکہ زندگی کے اندر جو بوجھ اٹھا کے چلتا ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ اس مبارک مہینے سے فائدہ لینا ہے، اپنے ان بوجھوں سے اپنے آپ کو دور کرو، سب سے پہلے توبہ کرو، اور یاد رکھنا توبہ کو لیٹ نہ کرنا، نہ جانے پھر دوبارہ توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے، آج سونے سے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔
2 रक्तों पे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अल्लाह के इनामात सुन लो, हदीस के अल्फाज है, ताइब मिन अज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लहू। जब तौबा कर लेता ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और दूसरी बात, कुरान मजीद ने एक इतनी प्यारी बात बता दी है, ए अल्लाह इस बात को मेरे और मेरे भाइयों के दिल में पुख्ता फरमा दे। कितनी प्यारी बात है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा युबद्दिलु अल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो शख्स तौबा कर ले फिर नेक आमाल शुरू कर दे, और रमजान का महीना हमारे सर पे है, अल्लाह हमें ईमान की हालत में ये महीना नसीब फरमाए। मिलेगा क्या? बड़े बड़े काबिल लोग भी यहाँ बैठे होंगे जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और लिख के फारिग हो जाते हैं, कंप्यूटर ने भी लिखा नहीं होता, ऐसे लोग भी मास्टर मौजूद है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई निजाम नहीं है कि लिखो आऊज़ु बिल्लाह और फॉन्ट लगाओ तो बिस्मिल्लाह बन जाए। मैटर चेंज नहीं होता, खत चेंज होता है, फॉन्ट चेंज होता है। ये खत्ते रिका है, ये खत्ते दीवानी है, ये खत्ते नस्तालीक है, लेकिन मैटर चेंज नहीं होता। ये अल्लाह के पास निजाम है। किसी की 80 साल उम्र है, 10 साल पे नमाज फर्ज हुई, मार के पढ़ाओ, 7 साल पे उसको हुक्म दो। अगर उसने 80 साल गुनाह किए हैं, उसने तौबा कर ली है, तो अल्लाह फरिश्तों से क्या कहते हैं, इस आयत को समझे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने वो लिखने का हुक्म दिया, फरिश्ते किसी चीज से लिखते होंगे, अल्लाह ही जानता है। और रजिस्टरों का लफ्ज हदीस में आया, रजिस्टरों पे लिखते होंगे। और कैसे रजिस्टर, कैसा सिस्टम। अब अगर 80 साल की लिखाई को अगर कलमे आफू जिसको कहते हैं माफी का कलम फेरा जाए, उसको मिटाने के लिए भी तो 80 साल लगेंगे ना। अल्लाह फरमाती है फॉन्ट ऐसी लगाओ, ये 80 साल के गुनाहों को भी नेकियों में कन्वर्ट कर दो। ये मेरे रब के पास से निजाम। अल्लाह इस निजाम से हमें फायदा लेने की तौफीक अता फरमा दे।